السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ امام نووی، حدیث نمبر 41۔ یہ حدیث کا مفہوم دوسرے سند کے ساتھ صحیح ہے، یعنی میننگ اس حدیث کا صحیح ہے، لیکن یہ حدیث اس سند کے ساتھ ضعیف ہے۔ ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات جو میں لے کر آیا ہوں اس چیز اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کیا لے کر آیا آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا اور حدیث بھی، اور آپ کی سنتیں، تو اسی میں سے شریعہ ڈیرائیو ہوئی ہے۔ اسکالرس کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ یہ حدیث یہاں لے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے، یہاں لے آئے یعنی نمبر 41 پہ، 40 کے بعد، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، جن میں یعنی قرآن اور حدیث اور سنتیں وہ سب، لیکن اسپیسیفکلی ان میں اب تک اس کمپائلیشن میں امام نووی کی جو کمپائلیشن ہے، اب تک اس کمپائلیشن کی گزری ہوئی 40 حدیثیں بھی اس میں شامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے میں سب حدیث پر عمل کرنا ہوگا، ہمارے دل کو اس کے مطابق گھڑنا ہے اور اس کے خلاف اپنی مرضی چلانے کے بجائے انہی کو اپنی مرضی بنانا ہے، اور انہی کو اپنی مرضی بنانے میں کامیابی ہے، یہی مطلوب ہے۔ تو اسلام میں فٹ ہونے کے لیے ہم کو خود کو چینج ہو جانا چاہیے، اسلام کو ہماری خواہشات کے ڈائمینشنز کے مطابق چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ چلا ایمان کم زیادہ ہوتے رہتا ہے، اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری خواہشات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی حد کے اندر ہو۔ ہر خواہشات کو یہاں برا نہیں سمجھا جا رہا، برا نہیں کہا جا رہا ہے، بس وہ خواہشات کو برا کہا جا رہا ہے جو اس حد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد بتا دی ہے، مقرر کر دی ہے، اس سے باہر جو خواہشات جائے اس کو برا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ شریعہ، یہ حکم قبول کرنا، ان پر عمل کرنا ہماری مجبوری نہ ہو، ہم اس کو مجبوری جبر نہ فیل کریں، بلکہ ان کو کھلے دل سے، دل کے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اپنی مرضی سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حکم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ نے ہمارے بھلائی، ہمارے فائدے اور ہماری آسانی کے لیے بھیجا ہے، ان کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دیکھو کہ ایک طرف ہے انسان کی اپنی مرضی اور اپنی خواہشات، اور دوسری طرف ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، شریعت۔ انسان اپنے دل کی مرضی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ مومن ہونا چاہتا ہے تو یعنی ایمان والا، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپنی دل کی مرضی چھوڑ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہدایت، شریعت بھیجی ہے، اس کو اپنانا ہوگا، اس کے مطابق جینا ہوگا۔ ہر معاملے میں میرا دل کیا چاہتا ہے چھوڑ کر اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، ایسے جینا ہوگا۔ تو ایمان تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک کہ یہ جو ایمان کی جو بات کی جا رہی ہے، ایمان ہو سکتا ہے، لیکن جب تک کہ ہم میں سے کسی کی خواہشات، زندگی میں ہمارے گولز، ہمارے مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہو جاتے، تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان ہوگا لیکن کامل نہیں ہوگا، اور کامل ایمان کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ اس لیے اس جذبے کی گواہی کے طور پر اور یاد دہانی کے لیے ہر صبح اور شام کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔
میں راضی ہوں اللہ کے میرے رب ہونے سے، یعنی یہ میری مرضی ہے، میرے دل کی چاہت ہے، میرے دل کی خوشی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور اسلام میرے جینے کا طریقہ، اور اسلام میرے جینے کا طریقہ ہونے پر میں راضی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہونے پر، یعنی جن کا پیغام پر ان کو کاپی کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے عمل کیا جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں نبی۔ تو وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہونے پر میں راضی ہوں، اور یہی جو ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا و محمد نبی، یہی جواب ہے ان 3 سوالوں کو جو قبر میں جاتے ہی کیے جائیں گے۔ تو جو ان سوالوں کو جیے گا اور اس پہ فوت ہوگا تو انشاءاللہ وہ قبر میں بھی جواب دے سکے گا، اور ان جوابوں کے نتیجے میں اس کی قبر کو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا جائے گا یا دوزخ کی آگ کا ایک گڑھا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اوبیڈینس، فرما برداری، ان کی پیروی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زندگی تو زندگی، قبر یعنی برزخ کے لمبے عرصے کا بھی فیصلہ ہے اس پر، پھر آخرت تو آگے ہے ہی۔ اور دیکھو کہ سب کے کچھ نہ کچھ ڈریمز، کچھ گولز ہوتے ہیں، یعنی اگر ہمارے ایوری ڈے ایگزامپلس میں دیکھیں، جیسے اگر کوئی لیٹس سے پائلٹ بننا چاہتا ہے یا انٹیریئر ڈیکوریٹر بننا چاہتا ہے، تو اپنے آپ میں یہ جو پروفیشنز ہے یہ اچھے اور برے نہیں ہیں، کوئی اچھی یا بری چیز نہیں ہے۔ جب یہ شریعت کے حکم کے مطابق ہوں گے تو اچھے ہے، اور اگر حکم کے خلاف ان سے کچھ کریں گے ہم تو یہ برے ہے، بس یہ کرائٹیریا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک میں اس کو اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ، یعنی ہر ایک سے زیادہ، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم کو ہمارے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، بچوں سے، ازواج سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جب تک یہ محبت اس حد میں اور اس طرح نہ ہو جیسے شریعت نے ڈیفائن کیا ہے، جیسے شریعت نے بتا دیا ہے، تب تک ایمان پورا نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہر خواہش شریعت کی باؤنڈری میں ہو، شریعت کے رنگ میں پوری طرح رنگی بھی ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی خواہش ہو، سونے جاگنے کی، شادی بیاہ کی، کام کاروبار کی، لین دین، میل ملاقات، جینا مرنا، گھر یا باہر، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو۔ جیسے کھانے میں اپنے آپ میں کوئی برائی نہیں، دیکھو جیسے، لیکن کیا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، برا ہے، حرام، تو وہ جو جیسے حرام کمائی سے ٹھیک نہیں ہے، اور کمائی اگر حلال بھی ہو اور جو کچھ ہم کھا رہے ہیں نا وہ چیز بھی حلال اور طیب ہو، اور صرف کھانے کے لیے ہی نہ جیے ہم، بے حساب مت کھائے اور دوسروں کا مال بھی نہ کھائے۔ ویسے ہی سونا اپنے آپ میں برا نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ سونا یا جو ذمہ داری ہوتے ہوئے، جیسے کوئی جاب کی کمٹمنٹ ہے یا پہرے داری یا کلاسز کے دوران یا خطبہ کے دوران، یہ سب کمٹمنٹس ہے، یہ نماز چھوڑ کر سونا، یا یہ پھر غلط ہو جائے گا، یہ سونا غلط ہو جائے گا۔ اور ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سونے سے، پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا، تو ویسا سونا بھی پھر غلط ہے۔ تو ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کیا تو وہ کام اعتدال میں ہوگا، کریکٹ بیلنس میں ہوگا، ہمارے لیے فائدے والا ہوگا، اور سب سے بڑی بات وہ کام عبادت بن جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے، یعنی جو تمہیں بتایا ہے وہ لے لو، اس کو مان لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے وہ روکے، جو وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے
اگر تو اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ جا کے لوگوں سے کہہ دو کہ میری پیروی کرو, میرے نقش قدم پر چلو. تو کیا ہوگا فائدہ اس کا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. اپنی مرضی چھوڑ کر دنیا کی, خاندان کی, رشتہ داروں کی, دوستوں کے طریقے کو چھوڑ کر, قربان کر کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ کے طریقے پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت ملے گی. یعنی جو اگر ہم اتنی قربانی دینے تیار ہو جائے تو بدلے میں بھی بہت ہی بڑی چیز ہم کو مل رہے ہے, اللہ کی محبت. تو جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو کیا کمی رہ سکتی ہے؟ اس سے بڑی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی محبت ایسے حاصل کی جا سکتی ہے, ایسے کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہم کرنا چاہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں, جو ہم کو کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے, اور کبھی کبھار ہم چاہتے کرنا پر کچھ رکاوٹیں رہتی ہیں ہمارے اندر سے رہتی ہے. تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. تو یہ کون سی خواہشات, کون سی محبتیں ہیں جو اس اللہ کی محبت کے آڑ بن جاتی ہے؟ ہماری مشغولیات کیا ہے, کس نے ہم کو آکیپائڈ کیا ہوا ہے کہ ہم اس طرف نہیں آ سکتے؟ ہماری کمزوریاں کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن میں آیا ہے. سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہاری تجارت, یعنی جو تمہارے کام, تمہاری بزنس ہے, جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو, اور رہنے کے مکانات جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو, اور اگر تمہیں یہ سب اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جمے رہنے سے زیادہ, جد و جہد کرنے سے زیادہ, جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہو, اللہ اور رسول اور اللہ کے حکم سے زیادہ محبت ان سے ہے, تو پھر انتظار کرو, پھر تم بس ٹھہر جاؤ, رکو تم, یعنی یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کرے, اپنا حکم لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, یعنی پھر ایسے کو صحیح راستہ, صحیح فیصلہ, صحیح عمل کی توفیق نہیں ملتی. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں کہ ان کی مرضی پوری ہو جائے, ان کی خواہشات ہم پوری کریں یا ہماری خواہشات ان کی طرف چاہے. مطلب یہ ہوا کہ ہر پیاری چیز, ہر پیارا راستہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نیچے, ان سے پیچھے ہونا چاہیے. اللہ اور رسول کی محبت کے انڈر, تابع میں. تو اگر کچھ کمی کرنی پڑے تو کمی یہاں ہو, اللہ اور رسول کے حکم میں نہیں, اور ہم الٹا کرتے ہیں. یہ ہے اللہ اور رسول کے ساتھ سچے ہونا. ایک طرف ہم کو ہدایت پکارتی ہے اور ایک طرف ہماری مرضی. جس نے جس پکار کو جواب دیا, جس طرف گیا, بس اس کا بندہ بن گیا, اللہ کا بندہ یا خواہشات کا بندہ. یہ چوائس ہر وقت ہمارے سامنے ہوتی ہے, رسم و رواج یا سنتیں, غلط طریقے سے دنیا کی کامیابی, مال متاع یا اللہ کی رضا. تو ہم وہ کریں گے جو وہ چاہتے ہیں, وہ کریں گے ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں. اور اگر ہم جو چاہتے ہیں اگر اس سے الگ ہو تو ہم کیا کریں گے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے, ہماری مرضی, ہماری چاہت کو ہم چھوڑ دیں گے. اور جو یہ چھوڑ سکا, یہ ہے دین کے ساتھ سچائی. اللہ ہم کو سچے بنائے. تو کچھ گزرے ہوئے نیک لوگ کہا کرتے تھے, جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. ہر محبت کرنے والا جو ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر نہیں رکھتا وہ دھوکے میں ہے. یعنی محبت کے دعوے یا محبت پہ اتنا یقین کہ اللہ کا ڈر ہی نکل جائے.
کیا مطلب اس کا وہ بہت ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ ہے، اپنے عمل پر وہ خوش ہے، اس کو کافی سمجھ رہا ہے. تو بہت ممکن ہے یہی ایٹیٹیوڈ، کیوں ریلیکسڈ ہے اس وجہ سے، یہی ایٹیٹیوڈ اس کو فتنے میں ڈال دے. تو کیا چاہیے ہم کو؟ بیلنس چاہیے. محبت کی وجہ سے امید ہو اور خوف بھی ہو. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی حد میں نہیں رہتے، یعنی جہاں اللہ نے روک دیا وہاں رک نہیں جاتے، وہ اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہم اپنا جائزہ لیں. یہ سب ہم میں ہے نا، یہ سب ہم میں ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی اور مال کو مجھے دیکھنے کے خاطر قربان کر دینے کو پسند کریں گے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرنے والے ہوں گے کہ کہیں گے ہمارا سب کچھ لے لو، بال بچے گھر بار اور مال بھی لے لو، بس ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے دے دو. تو یہ صحابہ اکرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھو یہ ہم میں سے ہو سکتا ہے. اگر ہم کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی آئے ہوئے تو کیا ہم ہمارا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں؟ تو یہ ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ٹیسٹ. ہم کر سکیں گے، یہ ہم پاس ہو سکیں گے؟ تو ہم کو دنیا بہت پیاری ہے اور وہ ہاتھ سے چھوٹنے ہی والی ہے، یعنی کتنی بھی پیاری ہو ہاتھ سے چھوٹنے ہی والی ہے. تو کیوں نہ اس کو اپنے ہاتھ سے خود ہی ہم دے دیں اور بدلے میں اتنا کچھ کما لے. قرآن میں آتا ہے لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر قرآن میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ آپ نے ہم کو وہ کچھ دیا جو کسی اور نے نہیں دیا. قرآن میں ہے خوش قسمت وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، دور کیا گیا اور جنت میں ڈالا گیا ہے، یعنی جس کی آخرت کا انجام اچھا ہوا. اللہ ہم کو ان میں شامل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے علاوہ دنیا میں کسی بھی آئیڈیالوجی، کسی بھی فلسفی، کسی بھی کلچر یا سائنس یا ٹیکنالوجی، کسی کے پاس کوئی راستہ، کوئی طریقہ، کوئی فارمولا نہیں ہے کہ جو اس آخرت میں اس کامیابی والے انجام تک پہنچا سکے. دنیا میں میجورٹی تک آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ، یہ ہدایت پہنچی نہیں ہے. ہم ایک لمحے کے لیے آگ میں جانا پسند نہیں کرتے، ہمیشہ کی آگ میں کیسے رہیں گے؟ اور یہ ہم دوسروں کے لیے ہمیشہ کی آگ میں جانا، ہم اس سے اوکے کیسے ہے؟ ہم کو یہ منظور کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجے کی کوشش کی کہ کسی طرح لوگوں کو آگ سے بچا لیا جائے، تکلیفیں برداشت کی، اپنا گھر اپنا شہر قربان کر دیا اور پیغام ہمارے ہاتھ میں چھوڑ کر گئے. ہم اس پہ خود عمل کرنے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں؟ ہم تو آرام اور آسانی کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا پسند کرتے. ہم دوسروں کو حق بتانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی ہم کو برا نہ بولے، کوئی ہم سے ناراض نہیں ہو جائے، کوئی ہم کو اپنے سوشل فنکشن سے الگ نہ کر دے. اور یہ کیسی خیر خواہی ہے کسی کے ساتھ؟ ان کو آگ میں جاتے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کو اپنے سے ناراض نہیں دیکھ سکتے. دیکھو ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کتنے کھوکھلے ہیں. تو بغیر سچائی کے کامیابی کی امید کرنا، انہیں ہم اپنے معاملے میں سچے ہی نہیں ہیں. اور جو کامیابی کا جو فارمولا، جو ڈیفینیشن بتایا گیا، ہم اس کی امید کر رہے ہیں. تو یہ ہے وشفل تھنکنگ، خیالی پلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ناراضگی، کسی کا کرٹیسزم، کسی کا برا بھلا کہنا، کڑوی باتیں، کڑوے رویے، کسی کا بائیکاٹ کر دینا کوئی پرواہ نہیں کی اور ہر خیر کی بات، فائدے کی بات دوسروں کو بتا دی. رسول اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے اپنے آپ سے بھی زیادہ ہے. یہ ہے آپ سے محبت کا تقاضا. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ، یعنی ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میرے اپنی جان کے.
تو دیکھو کتنی سچائی ہے ان کی. عمر رضی اللہ عنہ کا جو دعوے میں ان کی کتنی سچائی ہے، بالکل کلیئر بتا رہے کہ سوائے میرے جان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. پھر اللہ کی قسم کھا رہے یہ بات بتانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی امپورٹنٹ ہے. یہ کنڈیشن پورا کرنا، یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرنا اتنا ضروری ہے کہ نہیں عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت معاملے کی گریوٹی کو سمجھ لیا، ریکنسیڈر کیا، اپنے فیلنگز کو کریکٹ الائن کر لیا، کریکٹ پرائرٹائز کر دیا. پھر آپ نے فرمایا ہاں عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہو گیا. تو اسے کیا پتہ چلا؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ تو اس لیے دیکھو کہ اگر کسی سے اپنے آپ سے زیادہ محبت ہو نا، تبھی اس کی خواہش پر، اس کی مرضی پر، اس کے حکم پر ہم اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، ہمارے پیر علیم کی خواہش اور حکم قربان کر سکیں گے، ریجیکٹ کر سکیں گے. صرف ایسی محبت ہی میں ہم سوسائٹی کے توقعات، ان کی مرضیاں قربان کر سکتے ہیں. اور اسی میں کامیابی ہے، اسی سے اس زندگی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، اسی سے ہماری اس جان کو زندگی ملتی ہے. قرآن میں ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. یعنی سوائے اس کے لوگ جی تو رہے ہیں، زندہ نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو زندگی دیتی ہے. تو ہمارے آپس کی فرقہ واریت جو ہے، یا آپس کی انبن، بھید بھاؤ، ڈس یونٹی تبھی دور ہو سکتی ہے جب ہم میں سے ہر کوئی اپنے ہر کام میں، چاہے شادی بیاہ، پیدائش، موت، ماتم، روزمرہ کے کاموں میں، اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنا کلچر، اپنا علاقہ، یا ہماری طرف ایسے ہی ہوتا ہے، یا ہماری دادی ایسے کرتی تھی، یا ہمارے نانا یہ چاہتے تھے، یہ سارے ٹریڈیشنز چھوڑ کر، یہ بیڑیاں کاٹ کر علم سیکھے، باشعور مسلمان بن جائے اور سنتوں پر عمل کرے، ان پر جم جائے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صراط المستقیم ہے. تب ہو گئی ہم لوگوں میں آپس میں سچی یونٹی. اور کوئی بھی کام ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے. دیکھو یہ کہنے میں کتنا سویٹ، کتنا ویٹی ہے، کتنا وزندار ہے، اور ہے کوئی اس سے خوبصورت طریقہ؟ تو جب تک ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر، ان سنتوں پر نہیں جم جاتا، کون ہے اور کون ہے جو ہم کو آپس میں جوڑ سکے، اکٹھا کرے، یونائٹ کر سکے؟ سنتیں آپس کے اختلاف ہٹا دیتی ہے. کلچر تو کلچر آپس میں مزاجوں کا فرق بھی مٹا دیتی ہے. صحابہ کرام الگ الگ پرسنالٹی والے تھے، الگ الگ قبیلے سے، الگ فائنینشیل سٹیٹس، ڈفرینٹ ایجوکیشنل سٹیٹس، سب الگ الگ ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جٹ ہو گئے تھے، یونائٹ ہو گئے تھے. تو آپس کے سارے ڈفرینسز اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کسی اور کے طور طریقوں کو ترجیح دی، اس کو چنا، اور ایسے کرتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے دعوے کرتے ہیں. تو ہم کو چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتوں میں صرف وہ کرنا ہے جو آپ نے کیا ہے، جیسے آپ نے کیا ہے، تو اس سے دلوں میں قرار بھی آئے گا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. دیکھو کہ ہم زندگی میں خوشیوں کے موقع پر سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، اکثر خوشیوں کے موقع پر اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن کم لوگ ہیں، اس کے بنسبت کم لوگ ایسے ہوں گے جو سنت جاننے کے بعد خواہش رکھتے ہوں گے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو کفن دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو.
جو جو چیز جو بہانے ہم اپنی خواہشات اپنی خوشیوں کے موقع میں یوز کر رہے تھے وہی ہمارے موت کے موقع پہ یوز ہو، یہ ہم نہیں چاہیں گے۔ تو جو جینا مرضی کا اور موت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آگے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرتے وقت اگر کر بھی لے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو زندگی کی خوشیوں کے موقع، جو زندگی اس میں خوشیوں کے موقع جو یہ ٹیسٹ ہے، ہم جان بوجھ کر ان ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کو ہمارے عزیزوں کی آخرت کی پرواہ ہے، ان کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو اسی موقع جو بھی ہم خاص کر کے خوشی کے موقع، ایسے موقع آنے سے پہلے عام دنوں میں ریگولر ہر دن لگاتار علم سیکھے، لگاتار یاد دہانی کراتے رہے، سنت کو اہمیت دیا کرے، صرف اس پر عمل کرنے والوں کی کمپنی میں رہے، تو جب یہ موقع آئیں گے نا تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان لگے گا، ہم پریپیئر ہو چکے ہوں گے۔ جب یہ موقع آ جاتے ہیں تب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پہلے سے پریپیئرڈ نہیں ہیں، پھر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، پریشر کے انڈر بکل کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی موت، کفن دفن کے بارے میں بھی گھر والوں کو آج ہی وصیت کریں کہ جب کیونکہ معاملہ ہے بہت سنگین، کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سنت پر عمل کرتے ہوئے سب کچھ کرنا، آگے جیسے ہو ہم کو نیت کا اجر مل جائے گا۔ اور اکثر جو زندگی سنتوں پہ جیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ان پہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا خاتمہ، ان کا آخری سفر کا ٹیک کیئر کر لیتے ہیں، پھر وہ سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے کر لیں گے۔ تو اپنے بچوں کو وصیت کرے کہ ہمارے بعد بھی وہ اپنی زندگی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آگے پہنچانے کی کوشش ہمیشہ کرے۔ اللہ ہم کو اور ان کو اور ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے توفیق عطا کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں سے ایک ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور تقویٰ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور امیر کی یعنی لیڈر کی بات سننے کی اور ماننے کی، چاہے ایک حبشی غلام تمہارا امیر ہو۔ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ جلدی آپس میں بہت اختلاف دیکھے گا، ایسے میں تم پر لازم ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے کہ تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو، میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو خود پر فرض کر لو اور اس کو اپنے داڑوں سے بہت مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی عمل کرو، اور دین میں نئی نئی چیزیں نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہوتی ہے؟ صحیح راہ سے بھٹکانے والی، گم کر دینے والی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب سنت سامنے آ گئی تو وہاں اپنی مرضی کا اختیار نہیں رہ جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد یا مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے، یعنی ڈیسیجن بتا دے، تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار کوئی سے باقی رہ جائے کہ وہ اب بھی اپنی مرضی منمانی کرے، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا، یعنی جو راستہ چھوڑ کر بھٹک گیا وہ صحیح منزل صحیح انجام پر صالحین کے ساتھ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ غلط راستے پر غلط لوگوں کے ساتھ چلو گے، غلط جگہ ہی پہنچ سکیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اب وہی کجروی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی اتنا سب کچھ کلیئر ہے پھر بھی کوئی ڈیویٹ ہو رہا ہے تو یہ وہی ہو سکتا ہے جو آخرت میں گمراہ ناکامیاب ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا، یعنی سنت پر عمل نہیں کرے گا،
میرے طریقے سے ہٹ کر کیا اس کی اہمیت نہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا، رسول کی سنت کو اہمیت نہیں دی، تو وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا اور میرا تعلق نہیں۔ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا فرما دے تو کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صحیح سیدھا راستہ بتا، اور صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ سب سے بڑا انعام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے نا، پھر صدیق، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، لیکن ہم نہیں چلتے اس پر۔ آخرت میں ہم کو آپ کا ساتھ چاہیے، تو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، آپ کے طریقے پہ، آپ کے راستے پر رہنا ہوگا۔ تو اس سے ہم کو حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عادات اور عقل کو شریعت کے آگے نہیں رکھ سکتے، خواہشات کو نہیں تو عادت اور عقل کو بھی نہیں۔ ایک شخص لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رائٹ سے کھاؤ، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، یعنی مجھے عادت ایسی ہے اس وجہ سے میں ایسے ہی لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھر تم کبھی بھی نہیں کھا سکو گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو کبھی رائٹ ہینڈ سے پھر سے وہ کھا ہی نہیں سکا، مرتے دم تک اس کا رائٹ ہینڈ اٹھ ہی نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی سنت کے مطابق کوئی بات بتائی جائے تو اگر عادت بھی ہو تو بھی بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ بات سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کی سنت کو چھوڑ کر ہم اپنی عادت یا عقل یا خواہش کو ترجیح دیں۔ قرآن میں ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے خلاف کام کرے انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر زبردست آفت نہ آ پہنچے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ کتنے ڈرتے ہیں ہم لوگ عذاب سے، آفت سے۔ تو سنت کے جو خلاف جان بوجھ کے سنت کے خلاف جاتا ہے وہ پریشانی میں، تکلیف میں پڑ جاتا ہے، اور ہم سوال کرتے رہتے کہ کیوں آج کل سب کے لائف میں سکون کی اتنی کمی ہے، سب کچھ ہو کر بھی اتنی پریشانی کیوں لگتی ہے۔ دیکھو ابن سیرین کہتے ہیں جو لوگ سنت کے بجائے اپنی مرضی کو فالو کرتے ہیں انہیں ساتھ نہ بٹھاؤ، نہ ان کی باتیں سنو، نہ ان سے بحث کرو، کیونکہ اس کا اندیشہ ہے، اس کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ تم کو غلط راہ پہ نہ ڈال دے۔ باتیں مکس کرنے کی وجہ سے اب کنفیوژن ہو گیا، جبکہ پہلے یقین تھا کہ یہ باتیں سنت سے ہے۔ یعنی ہم یہ سوچ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہے، ہم کو کانفیڈنس ہے ہمارے ان پہ اور ہماری یقین پہ، تو یہ لوگ بھی غلط کمپنی کی وجہ سے کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کے ساتھ مت رہا کرو، ان کی کمپنی مت اختیار کرو۔ ایسے اپنی مرضی کی پیروی کرنے والوں کو کچھ اسکالرز نے بدعت کرنے والے بھی کہا ہے، کیونکہ جو بدعت کرتے ہیں جو وہ خود کرنا پسند کرتے ہیں اس کو اللہ کی مرضی، اللہ کی پسند پر ترجیح دیتے ہیں۔ بدعت بائی ڈیفینیشن ہر وہ نیا کام یا عمل ہے جس کو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، جس کی اصل یعنی اس کی اوریجنل وہ کام، وہ چیز کی اوریجنل جو جہاں سے اس کا اوریجن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہدایت یافتہ خلفاء سے یا صحابہ اکرام کی جماعت تک نہیں پہنچتا، یعنی آگے کہیں لیٹ یہ شروع آئے گئی۔ تو جو بھی کام ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، نیت ہماری اچھی ہوتی ہے، ہر کوئی جنت کی کوشش کر رہا ہے نا، لیکن زندگی ہم کو ایک ہی دفعہ ملے گی، بس یہی ہے ون چانس، اس پر رسک نہیں لے سکتے ہم، کیونکہ اگر کچھ غلط کرتے ہوئے ختم ہو گئے نا تو ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ تو سیف کیا ہے؟ سیف یہ ہے کہ بس ہم وہی کریں جو ثابت ہے، تو کیونکہ جو ثابت ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ بہت کافی ہے، پھر کیوں ہم کو اس سے باہر اور کچھ ایسے شک والی چیزیں یا ایسی کچھ رسکی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ہم ادھر ادھر کی باتیں اپنائیں پھر؟ لیکن ہم کو ان باتوں میں مزہ بھی بڑا آتا ہے لوگوں نے، کیونکہ وہ جو مکس دین ہوتا ہے نا، جس میں تھوڑا سا دین ہوتا ہے، باقی ساری ڈیفرنٹ کلرز اس میں ایڈ کیے ہوئے، تو وہ بڑا مزے والا لگتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہوا نا اللہ کی مرضی پر خود کی مرضی کو ترجیح دینا، خود کی مرضی کرنا۔ ہم لوگ گلٹی ہیں اس کے۔
کبھی کسی نے کسی پیر کے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی بھی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اگر یہ اس کی صحیح رہنمائی کرے تب تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی وہ اس سے سنت کے خلاف کام کرواتے ہیں، تب یہ اگر جانتا ہے کہ سنت کچھ اور کہتی ہے پھر بھی کرتا رہتا ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے، سنت کو چیلنج کرنا، سنت کے خلاف جانا ہے، کہ وہ کبھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے جو یہ کروا رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا قرآن سے ثابت ہے، کیا وہ کبھی یہ ہمت کیوں نہیں کرتا کہ پوچھے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ اپنے مربی کی محبت میں اندھا ہے، پیر صاحب نے ہمارے مسلک کے امام نے کہہ دیا تو میرے لیے کافی ہے، میرے لیے یہی دین ہے، چاہے سنت کے خلاف ہو۔ تو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو پیر کی محبت میں اپنے پسند کے پیچھے داؤ پر لگا رہا ہے، اور کوئی کتنے بھی وعدے اور دعوے کرے اللہ سے چھڑا نہیں سکتے، اور ایسے کرنے والے اپنے آپ کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم کر دیں گے، حوض کوثر کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے سے خود کو محروم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اور اگر ایسے کسی کو کوئی علم والا کوئی خیر کا منع کرتا ہے نا، جو کہ اس کو روکنا جاننے والے پر اللہ نے فرض کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کرے گا ہمارا فیصلہ، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جو ہم کرے وہ گناہ ہے، تم ہمارا دل نہیں جان سکتے۔ تو لیکن لوگوں کو اللہ نے فیصلے کرنے کی ذمہ داری دی ہے، جیسے دیکھو کوئی اسلامک اسٹیٹ ہو، وہاں پہ جج ہوتے ہیں، جو قاضی ہوتے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے، وہ کیوں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے جج لوگوں کی نظر آنے والے لوگ جو سامنے نظر آتے، جو ظاہر میں نظر آتے عمل ہے اس پر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ کرنا جائز ہے، یہ اللہ نے الاؤ کیا ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو دل یا نیت جان سکتے ہیں، لیکن عمل کا ریفلیکشن، جو ہمارا دل ہے نا اس کا ریفلیکشن عمل ہوتا ہے، ہمارا دل ہمارے عمل میں ہے، تو جو دل میں ہے وہ عمل میں نظر آتا ہے، اور جو نظر آتا ہے اس پر لوگ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کامل یا پورا ایمان اس کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لا کر پورا عمل کرے، ناقص ایمان، انکمپلیٹ، بروکن، ویک ایمان اس کا ہے جو آپ کی شریعت کے تابع پورا نہ آئے، یعنی وہ کچھ کرتا ہے ایزی ہو کرتا ہے اور کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی مرضی چلاتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا میتھڈ کیا ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سنت حدیث سے دلیل ڈھونڈنا چاہیے پھر کام کرنا چاہیے، یہ نہیں ہو ہمارا جو طریقہ ہے پہلے کام کر لیا، اب کیا کرتے ہیں ہم سنت کو مروڑ کر اس کام کے لیے دلیل بنانے جاتے ہیں، سنت کے کارنرز کٹ کرتے ہیں، اس کو ہماری جو ہم کام کریں اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دلیل کے نام پہ، فتوے لائے جاتے ہیں۔ پھر مثلاً کوئی اگر جاب لینے سے پہلے معلوم کرا لے کہ یہ جاب کرنا، یہ جس بھی فیلڈ میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہو کہ پہلے جاب پکی کر لی، اب مفتی سے فتوے ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہ اس جاب کو اپنے لیے حلال کیا جا سکے، ہوا بھی فولنگ۔ کسی مسئلے میں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں، کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے کیا کریں گے، پہلے ہم یہ معلوم کرانا ہوگا کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے، پکی بات۔ اگر ہم اس کے خلاف کچھ کر رہے تھے، وہ جس کے بھی کہنے پہ کر رہے تھے، تو انہیں قرآن یا حدیث کی دلیل پوچھ لینا چاہیے ان سے، دلیل نہ ہو تو مت کرے، کیونکہ جب جان کا معاملہ آتا ہے تو ہم صحیح کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، رائٹ؟ اور یہ تو جان سے بھی بڑھ کر ایمان کا معاملہ ہے، یہاں تو اور بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اپنی مرضی اپنی خواہش کے پیچھے چلتے رہو گے تو ایسے کرنا تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے گا، یہ تو قرآن صراط المستقیم کا سے ہٹ کے اس سے اپوزٹ راستہ ہو گیا۔
قرآن میں آتا ہے کسی ایسے بندے کے پیچھے نہ چلو جو خود اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، ورنہ اس کے پیچھے لگ کر انسان اصل راستہ کھو دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی وہ صرف منمانی کرتا رہتا ہے۔ دیکھو منمانی ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، اور آج کل تو بچے بھی اپنی مرضی سے ہر چیز کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح کی کوئی پابندی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ہماری زندگی، ہم جو چاہے کریں گے، اور ماں باپ ان کو منوا نہیں سکتے، خود بچوں کی خواہش پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، لگتا ہے جیسے ماں باپ ان کے غلام ہوں۔ تو منمانی کرنے کا نقصان ہر ایک کے لیے ہے، کیئرفل رہنا چاہیے۔ اگر یہ گمراہی صرف انہی، جیسے ہم سمجھتے کہ جو علم نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہے، تو یہ گمراہی صرف ان کے لیے نہیں ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو علم والے ہیں۔ کیسے؟ قرآن میں علم رکھنے والے اور فن کے ماہر کے بارے میں بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ تو علم سیکھ کر غافل نہیں ہو جانا چاہیے، علم ہوتے ہوئے ہیلے بہانے نہیں بنانا کہ کوئی بات نہیں، اس بار یہ کر لیتی ہوں اور آگے دوسری نیکی کر دوں گی، یا اگلی بار صحیح کر دوں گی۔ علم والے کو زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور یہ غلط ٹائپ کا کانفیڈنس ہے، اور غلط لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ علم کے باوجود غفلت طاری ہو جائے گی، کیونکہ ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا جو اللہ کے ایک دوسرے کو اللہ کی یاد کرواتے رہتے ہیں۔ جب ہم علم سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں نا تو اچھی کمپنی میں رہتے ہیں، اور اس کا یہ بینیفٹ ہے۔ ذرا سا، اور ہر کوئی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اور ذرا سا ہم ادھر ادھر ہو گئے تو ہم کو دوسرا یاد کرا دیتا ہے، بس پھر ہم آ جاتے جگہ پہ۔ یہ چھوٹ گئے نا، پھر ہم کو علم کے ساتھ بھٹکنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ علم کو اچھی کمپنی بھی چاہیے، اور عمل سے علم کو پختہ کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن میں ہے جب ان سے کہا گیا اس کی طرف آؤ، یعنی وہ فیصلے مان لو جو اللہ نے اپنے رسول کے طرف نازل کیے، یعنی قرآن اور شریعت سے جو فیصلے کروائے گئے، اس میں جو بھی رولنگز دی گئی ہے نا، وہ رولنگز، اور ان کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ایسا کرنا دل میں نفاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ اور رسول نے فیصلہ بتا دیا، وہ فیصلہ ہم کو ناگوار گزر رہا ہے، یہ دل میں نفاق ہونے کی سائن ہے۔ اور نفاق کیا ہے؟ وہ کہنا جو دل میں نہیں ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ کرنا، وعدہ کر کے توڑ لینا، یہ ہے منافق کا حال۔ لیکن اگر وہ مومن ہو تو وہ کیسا ہوگا؟ قرآن میں ہے ایمان والوں کی بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو وہ ان کے بیچ فیصلہ کر دے، تو ان کی بات سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم فرما برداری کریں گے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ایمان والے جو کہتے ہیں اور جو دل میں ہے، ان میں تضاد، ان میں فرق نہیں ہوتا۔ اللہ ہم کو ان میں سے بنائے۔ تو چاہے ایسے گھریلو معاملے ہو یا عبادت کے، ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے آپ نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اور اپنے حج کے طور طریقے مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھو، میری طرح کرو۔ صحابیات اپنے گھریلو معاملے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی تھی۔ تو حضرت آسمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کھانا بناتی تھی تو کچھ دیر اس کو ڈھانپ کے رکھ دیتی تھی، کہ اس کی حرارت، گرمی کی شدت کچھ کم ہو جائے، ابلتے ہوئے نہیں نکال دیتی تھی، مطلب کہ کھانا بن کر تیار ہو جائے تو کچھ دیر اس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا رکھے، پروسنا نہ شروع کر دے۔ اب ہم نے ہمارے پرسنل تجربے میں بھی دیکھا ہوگا نا
کہ کھانے کو کچھ ریسٹنگ ٹائم دیا جاتا ہے بننے کے بعد، اس سے آپٹیمم میکسیمم ٹیسٹ اور لک آ جاتی ہے۔ اچھا، آسمہ رضی اللہ عنہا ایسا کیوں کرتی تھی؟ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایسا کرنے سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم جب کھانے کو ریسٹنگ ٹائم دیں گے تو سنت کی نیت سے دیں، انشاءاللہ ٹیسٹ اور لک سے بھی بڑا فائدہ ہوگا برکت کا۔ تو ہر معاملے میں ہمارے سامنے چوائس ہوتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا کسی اور کا، اللہ کی مرضی یا ہماری۔ جب آسان ہو تو ہر کوئی صحیح فیصلہ کرتا ہے، لیکن جہاں بات ہماری مرضی کے خلاف جائے تو یاد رکھے اپنے آپ کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی پر ہماری چوائس کتنی کھری اترتی ہے دیکھ لینا چاہیے۔ سوچے کیا میری پسند میری مرضی اس قابل ہے کہ اللہ کو ناراض کر دو، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر انداز کر دو۔ اللہ ہم کو اپنے پسند والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی جینے کی توفیق عطا کرے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا کرے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔